اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال انی لأول العرب رمى بسہمی فی سبیل اللہ ولقد کنا نغزو مع رسول اللہ ما لنا طعام الا ورق الحبلۃ وهذا السمر حتى إن كان أجدنا ليزعو كما تزع الشاة ما له خلط متفق علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 500 نہیں یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال اخرجت لنا عائشہ رضی اللہ عنہا کساء وازارا غلیظا قالت قبض رسول اللہ فی ہذین متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک اوڑھنے اور ایک باندھنے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چادروں میں وفات پائی۔ اب یہ ہے کہ چادریں ان کے پاس کیسے، یعنی وہ یہی چادریں اڑے تھے، جب ان کی وفات ہوئی، ظاہر ہے کفن تو بعد میں ان کو کیا، وہ یہ تو نہیں وہ چادریں کفن کی تھی کہ ان کو رکھ لی، مطلب بطور تبرک انہوں نے بتایا، جس سے کہ آخری کپڑے ہم کسی کے اتار کے رکھ لیں، تو وہ مطلب کہ اس حالت میں انہوں نے جو چادریں پہنی ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے بطور کہہ لیجیے کہ نشانی کے طور پر رکھی ہوئی تھی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لباس تھا اور کس سادگی سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، نہ صرف خوراک میں بلکہ پہننے اوڑھنے گھر کے سامان بھی کتنا مختصر تھا جس کے ساتھ کہ انہوں نے گزارا کیا، حالانکہ چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے۔ اب اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 500، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا عرب ہوں، کون کہتے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہلا تیر پھینکا۔ سبحان اللہ، میں تو یہ پڑھ رہی تھی، وہ کہتی تھی کس قدر خوش نصیب یہ انسان جنہوں نے اللہ کی راہ میں بعد جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، تیر پھینکے گئے، لیکن میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھیے، وہ آپ نے شاید اس کی خادم سید رضوی کی بھی دیکھی ہوگی، وہ ایک کلپ ان کی تھی نا، جو ان کے ساتھ عبدالقدیر خان کے ساتھ، تو وہ کہتے کہ عبدالقدیر خان سے ملاقات ہوئی تو اس کے ہاتھ چومے، تو انہوں نے کہا عبدالقدیر خان نے کہ آپ میرے ہاتھ کیوں چومے، آپ اتنے بڑی داڑھی والے اتنے بزرگ ہیں، میرے ہاتھ کیوں چوم رہے؟ کہتے یہ وہ ہاتھ ہے اللہ نے کہا کہ تیر بنانے والے کے لیے جنت، تیر پھینکنے اٹھا کے دینے والے کے لیے جنت اور پھینکنے والے کے لیے جنت، تو یہ تو وہ شخص جس نے ایٹم بم بنایا، میرے ہاتھ نہ چوما۔ سبحان اللہ۔ ہاں اسلامی، تو دیکھیے یہ ساری سوچ کی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ ہاں، تو یہ وہ شخص ہے جنہوں نے واقعی پہلا تیر پھینکا، ان کو کتنا اجر عشر مبشرہ میں ہے نا، ساتھ میں ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں فاتح ایران۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیے نا، محنتیں کی تو اجر بھی اللہ نے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ پہلا عرب ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہلا تیر پھینکا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس کوئی کھانا سوائے ککر کے درختوں کے پتوں کے نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہم میں سے ہر ایک اس طرح قضائے حاجت کرتا جس طرح بکری کرتی ہے، اس میں خشکی کی وجہ سے ملاوٹ نہ ہوتی۔ یعنی وہ کچھ نہ کچھ زیادہ راہ رکھتے ہوں گے، ٹائم زیادہ لگ گیا، کچھ بھی نہ رہا، اور آخر کک کر کے پتھر آپ دیکھیے وہ بھی کتنے
چبھنے والے اور کھردرے سے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دیکھے ہو تو ککر کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، ظاہر خشک اندر جائیں گے پتے تو وہ کیسے تر ان کی اجابت ہوگی، کیونکہ نہ اس میں کوئی تراوٹ ہی کوئی، نہ کوئی گھی، نہ چربی، نہ کچھ کسی اور قسم کی آمیز، تو وہ کہتے ہیں ایسے جیسے بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں خشک. ہاں تو یہ دیکھیے ان کا کہ جہاد میں ایسا ان کا کیفیت میں ایسا حال ہوتا تھا. اور اگر ہم دیکھیں تو روزہ بھی رکھا ہو نا تو ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی خبر لینے جانا، کسی تعزیت کے پیچھے نہیں جایا جاتا، میں نے روزہ رکھا میرے پاس نہیں مت. ہاں کسی اور کی خدمت کرنا تو کہیں رہ گیا. تو یہ یعنی دیکھیے، اور یہ لوگ روزے بھی رکھ کے جہاد کر رہے ہیں، اس حالت میں بھی یہ جہاد کر رہے ہیں، اور اس قدر شدید قسم کے وہ جو موسمی حالات ہوتے تھے ان میں یہ کرتے اور یہ کچھ ہی کھاتے. کہ ان کی یہ دیکھ پڑھ کے تو لگتا ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے. ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو چلے گئے جنت میں، ہم کیسے جائیں گے؟ ہم ان کا کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے؟ تو بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، اللہ کا فضل ہی ہے جو اس سے ہم طلب کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی. یہ دعا ہے، میں یہ دعا پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی اللہ ہمیں معاف کرے، ہم تو کبھی بھی یہ دعا نہ مانگیں. سچی یہ بات ہے. اب دیکھیے کیا دعا ہے، اس کو غور کیجئے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ چلے، جو دعائیں کرتے تھے وہ کرتے ہیں، لیکن ایسی مشکل دعا جو اپنے نفس کے اوپر اس قدر یعنی گراں گزرے. پہلے وہ بھی یہ دعائیں پڑھتے ہیں کہ مجھے غریبوں مسکینوں والی، مجھے فقراء میں شامل کرا. ہم میں سے کبھی کسی نے دعا کی ہے یہ؟ مجھے بتائیے ذرا، کرتی ہے؟ ہاں ہاں انہوں نے اپنے لیے مانگی، امت کے لیے. ہاں ہاں امت کے لیے، کہ وہی بات ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر وہ تاریخی چیزیں وہ مانگی اور وہ کر دکھایا. اور لیکن ہم لوگ یہ دعا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں فقیری نہ آ جائے کہیں. فقیری کی حالت مطلب دیکھیے ذرا سی تنگ دستی ہو انسان کی طرح، لیکن انہوں نے منع کیا کہ یہ میرا لیول ہے، میں اس پہ کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھیے تو بہت ہی شدید قسم کی لگی مجھے. ہاں اس میں اس دعا میں کیا ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اتنی روزی عنایت فرما جو جسم و جان کے رشتے کو باقی رکھ سکے. ہمارے ہاں بھی لفظ قوت لا یموت ہم کہتے ہیں نا، قوت یعنی ایسی اتنی ہی جس سے کہ انسان زندہ رہ سکے، لا یموت مرے نا، اتنی قوت اس کو مل جائے کہ جس سے زندگی کا وہ جو ہے سلسلہ اس کو وہ قائم رکھ سکے. سبحان اللہ. دیکھیے کہاں ان کی دعا، یعنی انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کا بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اپنی امتوں کو وہ یعنی دنیا کے جو سارے لوازمات ہیں، ان کی جو رونقیں ہیں، ان کا جو سارا کچھ ہے، اس سے ہٹا کے آخرت کی طرف توجہ کریں اور دنیا کا جو ہے وہ کم سے کم اس میں ملوث ہوں. تو یہ تو ان کا ایک نمونہ ہے. اور ہمیں دیکھیے پیچھے ہمیں حدیث پڑھے تھے کہ صحابہ جب ان کو مال مل گیا تھا، فتوحات ہوئی، تو پھر ان کا کیا طرز عمل تھا. آپ نے آخری میں ہے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، ہاں یہی تھی نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں یعنی جب حضرت یہ وہ تھی حضرت کے ساتھ کو چادر کا آدھی میں نے خود لے لی اور آدھی میں نے خود باندھ لی، یہ لاسٹ جو تھی پچھلی نیچے والی. تو اس میں ان کی عاجزی تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا کہ میرے اندر کوئی تکبر نہ آئے. میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں.
ہاں تو مال مل جائے تو کوئی تکبر نہیں کوئی ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرچ کرنے کا بتایا ہے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتی ہیں حدیث فرمایا تھا کہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں یہ کہ دولت مال، جس کی وجہ سے میری امت جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک جائے گی۔ باقی جو حدیث ہے حدیث بھی لمبی ہے اور اس میں بہت سی ہمیں اچھی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، باتیں تو ساری ہی اچھی ہیں لیکن اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 502، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ کیا رہے ہیں کہ میں اپنا جگر، قبض کہتے ہیں بقبضی علی الارض، قبض کہتے ہیں جگر کو، اور دیکھیے واقعی پہلے بات ہی سمجھیں جگر کا کیا فنکشن ہوتا ہے، اب سمجھ آتی ہے کہ کھانا کو ہضم کرنے میں جگر کا تو مین رول ہوتا ہے، یہ آپ کا لیور ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ میں اپنا جگر زمین پر بھوک کی وجہ سے ٹیک دیتا تھا۔ کس لیے زمین کے ساتھ ٹیک دیتا تھا؟ یعنی بھوک کی جو شدت تھی اس کو کم کرنے کے لیے، وہ جو بھوک کے پینگز اٹھتے ہیں اس کے جو تو اس کو روکنے کے لیے، یا پھر کبھی میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، یہ پہلے بھی ہم نے کیا، پتھر باندھنے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ وہ شدت ہے اس میں کمی آیا، اور کچھ نہیں تو ہاتھ سے ہی اپنے پیٹ کو پکڑ لیتے جب بھوک لگی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اس راستے پر بیٹھا جس سے لوگ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، پس ابو بکر کا گزر ہوا تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت اس لیے پوچھی کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے نا اپنی طرف، بہانہ کیا بنایا کہ مجھے فلاں آیت کا ترجمہ بتائیے، یہ نہیں کہ مجھے بھوک لگی۔ اب وہ انہوں نے بتا دیا، ان کا دل میں ہوگا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ چیز چاہیے، یہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی، انہوں نے نہیں پوچھا، ہاں اور وہ گزر گئے۔ اسی طرح پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی گزر گئے، میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ اب دیکھیے اتنی بری حالت ہے بھوکے مارے، لیکن پوچھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں، ہاں اور سوال نہیں کر رہے نا کہ وہ خود ہی پوچھیں۔ اب آگے دیکھیے، میں نے ان سے بھی اس لیے پوچھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کھانا کھلائیں، مگر وہ بھی گزر گئے، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر تبسم فرمایا، اور جو کچھ میرے دل اور چہرے پر تھا اس کو پہچان گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ ہو، اب زمین پہ جو ٹکے ہوئے ہیں سوال بھی نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ ہو، میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا آؤ، یعنی میرے ساتھ آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، پس میں نے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی، یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ اجازت لے کے داخل ہونا ہوتا ہے، سو میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ پایا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے، یعنی گھر والی جو کہ آپ کے لیے فلاں مرد یا عورت نے ہدیتاً بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح پہچانا تھا آپ کو کہ واقعی آپ اللہ کے وہ رسول ہیں جن کی پیشن گوئی۔ پہلے وہ یہودی تھے، پھر پہلے آتش پرست تھے، پھر وہ یہودی ہوئے، پھر وہ عیسائی ہوئے، پھر ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی ہیں، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، پھر کسی کو غلام بنا لیا، اب غلام آپ کو پورا پڑھا ہوا سلمان فارسی کے بارے میں، تو کس طرح انہوں نے شرطیں رکھی کہ تم کتنے درخت لگواؤ گے، تم کھجوروں کے 300 شہد اور اتنا سونا دو، یعنی
اگر تم آزادی چاہتے ہو، بہرحال یہ ان کی لمبی کہانی ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی چیز پیش کی تو انہوں نے اور کہا کہ یہ صدقے، مطلب صدقے کا. انہوں نے پوچھا کہ کیا کس مطلب کے سلسلے میں دے رہے، تو انہوں نے کہا کہ صدقے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم صدقہ نہیں لیتے. پھر کہتے ہیں کہ اگلے دن میں نے ان کو کہا کہ یہ ہدیے کی چیز ہے، میں آپ کو تحفۃً دے رہا ہوں، تو کھانے کھجوروں ہی ہونی اور کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے وہ قبول کر لی، یعنی پکی نشانی. تو اب یہ ہدیتاً جو آتا تھا ادھر ادھر سے کہ نیبرز کی طرف سے یا کچھ، اس طرح ہم بھی ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، تو یہ قبول کرنا یہ ایک قسم کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ہاں جی کھائیں جزاک اللہ. اچھا، تو وہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ دودھ فلاں مرد یا عورت نے ہدیتاً بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے کہا حضور حاضر ہوں. لبیک یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلا لاؤ، یعنی جو تیرے جیسے اور بیٹھے ہوئے وہاں پہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھوکے مارے اور علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر، تو ان کو بھی میرے پاس بلا لاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، نہ مال اور نہ کسی کا سہارا. کہ یہ اہل صفہ جو تھے یعنی سب کچھ چھوڑ کے آئے، ان کو تھا ہی کچھ نہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس طرح کا پہلے تو ہدیتاً کوئی چیز آتی تھی وہ آپ بھیج دیتے تھے، پھر مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، پھر اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرنا سپورٹ کرنا شروع کر دیا. تو اچھا، تو آپ نے کہا کہ جو اہل صفہ کو بھی میرے پاس بلا لو. تو فرمایا کہ یہ ان کا پاس نہ مال تھا نہ کسی کا سہارا، یہ کچھ بھی نہیں لیتے، اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ آتا تو آپ ان کی طرف بھیج دیتے اور خود بھی اس میں سے تناول فرماتے اور ان کو اس میں شریک کر لیتے. تو اب چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری. کیا بات ناگوار گزری؟ سب کو بلا رہے ہیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. ہاں کہ بھوک مجھے لگی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کو بھی بلا لاؤ، اور پھر ایک پیالہ دودھ کا ہے تو میرے لیے کیا بچے. دیکھیے انسان، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے اندر ہے وہ شف جو ہے، تنگ دلی. بعض اوقات انسان تنگ دل ہو جاتا ہے اپنے لیے. اب دیکھیے اس لیول پہ پہنچ کے تو ان کی تنگ دلی سمجھ میں آتی ہے. ہاں لیکن ان کا اظہار دیکھیے. اور آگے کہتے ہیں، اور وہ اپنی بات اپنا بتا بھی رہے ہیں، انہوں نے چھپایا نہیں. ہاں پڑھی آپ نے پہلے. چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری. میں نے دل میں کہا کہ یہ دودھ اہل صفہ کا کیا کرے گا، اتنے دودھ سے ان کا کیا بنے گا ان کا. میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس میں سے ایک مرتبہ اتنا پی لوں جس سے مجھے طاقت حاصل ہو جائے، پھر بلانے بھی چلا جاؤں گا. جب وہ آ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیں گے تو پھر پس میں ان کو دوں گا، کوئی بچائے گا تو دے دوں گا. تو امید نہیں کہ اس دودھ میں سے مجھے کچھ پہنچے، یعنی اگر انہوں نے پینا شروع کر دی تو میرے دل لگتا ہے کہ کچھ نہیں بچے گا. مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا، کرتا کیا نہ کرتا. چنانچہ میں ان کے پاس گیا، یعنی اہل صفہ کے پاس، اور ان کو بلا لایا. وہ آ گئے اور اجازت طلب کی، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر میں داخل ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اگے دسو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیالہ لو اور ان کو دیتے جاؤ. چنانچہ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک کر کے میں ہر آدمی کو دینے لگا. بس وہ پیتا یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتا، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا. بس میں دوسرے کو دے دیتا، وہ بھی پی کر سیر ہو جاتا، وہ پیالہ مجھے واپس کر دیتا. میں اگلے کو دیتا، وہ بھی پیتا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو جاتا، اور پھر مجھے پیالہ واپس کر دیتا، یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اچھا بس سارے کے سارے لوگ سیراب ہو چکے ہیں. بس آپ نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف تبسم سے دیکھتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ
میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا اب میں اور تو باقی رہ گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. آپ نے فرمایا بیٹھو اور پیو. بس میں بیٹھ گیا اور میں نے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر آپ اشرب فرماتے رہے کہ پیو پیو، یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب تو پیٹ میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں پاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس مجھے دکھاؤ، بولے پیالہ دکھاؤ. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور بسم اللہ پڑھی اور بچا ہوا دودھ پی لیا. سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. اس سے دیکھو سب کے ہو کے آیا ہے، آپ کہتے ہیں جو جھوٹا ہے. آپ حدیث ہے نا مومن کا جھوٹے میں شفا ہے، جھوٹے میں شفا ہے، مومن کا جھوٹا نہیں ہوتا. ہاں ہم بہت اس چیز کو، گھر والے بچے ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں لیتے، مائیں بچوں کا جھوٹا نہیں لیتی. میں تو ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں، کچھ مائیں تو سارا اکٹھا کر کے کھا لیتی ہیں سارے بچوں کا، اور کچھ جو ہے ان کو جھوٹا بھی پینا پسند نہیں کرتی. یا ان کے جو بچے ہوتے ہیں مائیں ہوتی ہیں، میں اب بچوں کے الحمدللہ دادی ہوں تو مجھے بھی کوئی چیز ان کی نظر آئے میں فوراً کھا لیتی ہوں، نہ بھی ضرورت ہو تو میں کھا جاتی ہوں یا چڑیوں کو ڈال دیتی ہوں کہ ضائع نہ ہو. ہاں تو کبھی کراہت نہیں محسوس کرتے. اور ابھی تو دیکھیے حرم شریف میں بھی وہ آپ کو پتہ کس طرح کولر رکھے ہوئے ہیں اس کے آب زمزم کے اور گلاس، اور ہر دفعہ نیا لوڈ کرو. ہم نے اس زمانے میں عمرہ کیا ہوا ہے کہ جب اس قدر تپتی دھوپ ہوتی تھی، کنکریاں ہوتی تھی. مسجد نبوی تو ہوتی ہی کنکریاں تھی 70s میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اپنے ہوش و حواس کی بات کر رہی ہوں. تو حرم شریف کے اندر بھی ایک حصے میں یوں کنکریاں ہوتی تھی، یعنی تکونے ایسے بنے ہوتے تھے، اور ایک میں کالے اور سفید پتھر ہوتے تھے، اور اس کے آگے وہ زمزم کا کنواں نیچے اتر کے جاتے تھے، وہاں سے پانی مطلب لینا یا جو بھی اس کو کرنا. تو وہ پانی لے کے آنا، یہ آپ کو پتہ نیگرو لوگ اکثر وہ نہانے بھی پانی اوپر ڈالنا وہ گلے ہو کے کچڑ ہوا ہوتا تھا، کبوتر کچی جگہ پہ وہاں پہ ان کی بیٹیں، ان کی ایسی اللہ معافی دی ایسی اسمیل ہوتی تھی وہاں پر. اور ایک تو وہ حالت، اوپر سے وہ جو فرش ہوتا تھا وہ اتنا گرم، اور ٹائلیں اتنی بڑی بڑی ہوتی، کالی انتہا تپ رہی ہوتی تھی، اور سفید کے اوپر پاؤں یعنی رکھا جا سکتا تھا، وہ بھی بڑے ننگے پاؤں ہوتے تھے. تو ایک پاؤں لازماً کالے پہ رکھنا پڑتا تھا. تو میرے بھائی وہ کے ساتھ میں گئی ہوئی تھی، وہ انہوں نے دور سے مجھے دیکھ رہی، کہتے جب تڑپ رہی تھی تو آپ اوپر اس کے جب چل رہی آ رہی تو دور سے دیکھتے، رش بھی نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ آ رہی. تو میں آپ کو یہ ساری صورتحال بتائی. ایسے میں جو پیاس لگتی تھی، اور پیاس پانی پلانے کے وہ کولر شولر نہیں ہوتے تھے، وہ نیگروز ہی عموماً حبشی لوگ جو ہوتے تھے، انہوں نے بغل میں وہ سرائی دوائی ہوتی تھی اور ہاتھ میں مٹی کا اس کا پیالہ ہوتا تھا، اور وہ سب کو پانی پلاتے پھر رہے ہوتے تھے، اور کوئی جھوٹا نہیں محسوس کرتا تھا. مرد عورتیں سب وہ پی رہے ہوتے تھے. اب وہ واقعی زمانہ ہی بدل گیا، اور تیزی سے بدلا ہے کہ یہ دیکھتے دیکھتے ہم نئی حالت دیکھی ہے. اور پھر ایک ہی جو ڈش میں کھانے کا بھی یہی مقصد ہے، وہ جھوٹا نہیں وہ ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو منہ میں جاتا ہے نا آپ کی ساری، اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے اندر امیونٹی زیادہ بڑھتی ہے جھوٹا، ہاں طرح طرح کی وہ، ہاں ایک دوسرے کے جھوٹا وہ جب آپ کے اندر جاتا ہے، ہاں بوسا، ہاں بیچ میں برکت اترتی ہے، جو تمہارے سامنے اس میں سے کھا لو. ہاں تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ابھی کبھی کراہت نہ محسوس ہو. البتہ یہ کہ اگر شخص کوئی مطلب ویسے ہی دیکھنے میں مطلب پاک صاف ستھرا نہیں ہے، بعض کو دیکھیے نا جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اب ہم کہیں کہ اپنے سرونٹس کا یا اس کے قریبی یہی لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو مرد ہیں، مطلب معمول کے حالات میں تو ایسا نہیں ہے، غیر معمولی حالات ہوں تو ایسی ہاں اس میں اب جائز ہے. اور وہاں پہ دیکھیے حرم شریف میں جو بھی جائے گا وضو تو کر کے جائے گا نا، اس نے کلی تو کی ہوگی نا، وہ پاک تو ہے نا اس لحاظ سے، تو اس لیے وہاں تو بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا. تو باقی بھی آپ کو اجازت ہے الگ کھانے میں بھی، لیکن اچھا کہ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، اور آپ کے اندر جب اکٹھا کھانے سے، ہاں اب تو ایک ٹیبل پہ نہیں کھاتے، ایک دسترخوان پہ نہیں کھاتے، ڈش میں تو دور کی بات ہے کہ ایک میں، ہاں ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے، اپنا اپنا
جو کسی کا دل چاہ. اب تو یہ حالات ہو گئے نا, ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے, بچوں سے بھی ناشتے میں خاص طور پر, تم نے کیا کھانا, تم نے کیا کھانا ہے. ہاں آواز نہیں تھی کبھی دینی پڑتی امی جی جب امی کچن میں جاتی ہیں تو امی آپ دیکھ لیا کبھی کچن میں گئی ہیں, ان کو آواز نہیں تھی کبھی دینی پڑی. اچھا الحمدللہ ہم نے وہ دور دیکھا ہوا ہے کسی نہ کسی حد تک. ہم نے تو بہت دیکھا, آپ نے ذرا کم دیکھا, لیکن دیکھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اب حدیث میں دیکھتے ہیں, ابھی کچھ باتیں تو ہم نے کی, کچھ اور رہ گئی ہیں یعنی کہ غور کرنے والی. تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے, ان کی جو تھی ان کی طرف دیکھیے. انہوں نے غزوہ خیبر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, صرف 3.5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور پھر جڑ گئے ان سے, اور ہٹے سب سے زیادہ حدیث یعنی 5,000 حدیث انہوں نے روایت کی کہ انہوں نے ہر وقت کوئی لمحہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اس کو ضائع نہیں کیا. اور بھوک بھی کا حالات دیکھتے ہیں, لباس کا ان کے حالات دیکھتے ہیں, لیکن وہ وہاں سے ہلتے نہیں تھے کہ آپ صبح جہاں تک مل جائے. ہاں اچھا, پھر آپ نے یہاں اس سے حدیث سے دیکھا کہ نبی کریم یعنی ویسے تو آپ کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ان کے دل میں آیا کہ بھی مطلب یہ ہے کہ وہ میرے لیے بچے گا نہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک تو امیر کی اطاعت جو انہوں نے کہہ دیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھیے کہ انہوں نے نہیں یہ گوارا کیا کہ میں اور ابو ہریرہ اکیلے بیٹھ کے پی لیں. انہوں نے دوسروں کا بھی خیال آیا کہ تو ہم پی لیں گے, ابو ہریرہ پی لیں گے, تو وہ تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں ان کا کیا حال ہے, تو جاؤ ان کو بھی بلا کے لاؤ. چیز تھوڑی بھی ہو شیئر کرنا, ہاں دوسروں کا بھی خیال کرنا. ہاں تو پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ابو ہریرہ نے اصحاب صفہ کو یعنی بلانے گئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اندر آنے کی اجازت گئے ہیں, پھر آئے ہیں, پھر اجازت طلب کی. یعنی کسی کے بھی گھر میں جانے کے جو آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ ان کو سلام کیے بغیر, اجازت طلب کیے بغیر داخل نہ ہوا جائے. تو یہ عملی طور پر وہ لوگ اس چیز کو ثابت کرتے تھے کہ جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کی جو برکت تھی, یہ ایک معجزانہ شان تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی. اور دیکھیے اچھی نیت ہو ان کی تو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری چیز میں بھی چلو تھوڑی بہت ہی صحیح برکت آ جاتی ہے, اگر ہمارا پورا ارادہ ہو کہ ہم نے نیت ہو خالص ہو کہ ہم نے شیئر کرنی ہے. اور ہاں, اور دوسرے کھا کے اگر کوئی انجوائے کرتا ہے تو انسان کو کتنی طمانینت اور خوشی وہ ملتی ہے کہ اس کو یہ چیز پسند آ گئی ہے. اچھا پھر ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی ان کو دیا, اور مطلب کہ خوب کراج کے ہوں, تسلی سے پیو تم, اور خود ان سے بھی بعد میں پیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو میزبان ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے, آخر میں کھائے, سب کو سرو کرے اور خود بعد میں کھائیں. ہاں آپ لیں پھر شرب ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں پیو پیو پیو, یعنی یہ دوسروں کو مہمان کو اصرار کرنا بھی سنت ہے کہ بھی آپ ان کو دوبارہ اور لیں, یا اور اچھا والا جو اس میں کوئی بوٹی نکال کے اس طرح سے کوئی بھی چیز ہے پھل کاٹ کے آپ پیش کر رہے ہیں ان کو دیں, تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا. لیکن اگر جو مہمان ہے اس کو کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے تو پھر اصرار نہ کریں, یا پھر اگر کوئی کہتا کہ میں کھا کے آیا ہوں, نہیں کھاؤ, ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگ بہت کرتے ہیں, کچھ لوگ پھر یہ دیکھیے یہ پھر تکلف اور بناوٹ ہے. جب آپ اٹھا کے بڑی بڑی بوٹیاں آپ کی پلیٹ میں اگلے ڈال دیتے ہیں نا, تو وہ بھی طبیعت کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے کہ نہ وہ چھوڑا جاتا ہے نہ وہ کھایا جاتا ہے. ہاں تو گئی بتا رہے تھے وہ اپنی سسرال میں گیا تو ساس پیچھے بھاگی, کھانا کھا لیا جتنا بھی تھا وہ اس کے حساب سے بھی نہیں کھایا تھا. تو کہتے گاڑی میں آ کے میں بیٹھ گیا, تو کہتی ذرا منہ کھول لینا اپنا, تو کسی اس نے منہ کھولا, بچی کا اتنا بڑا پیس میرے منہ میں ٹوک دیا.
یعنی اس کی تسلی نہیں ہوئی کہ یہ پوری طرح کھانا نہیں اس نے کھایا ہوا ہے، وہ اتنے میں نے شوق سے بنائی ہے، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ منہ میں ٹھوس کے نا مچھلی اتنی ساری، تو وہ چلی وہ کر کے، یعنی اس حد تک نہیں انسان کو ہونا چاہیے کہ اگلے کی طبیعت کے اوپر بوجھ آ جائے. ہاں ہاں نہیں، ہاں نہیں، آپ کہیں ضرور، آپ کہیں ضرور کہ یہ کھائیں آپ. ہاں یہ بھی بڑی بڑی بات ہاں ہے، جو وقت ہے کوئی کسی نے کھانا رکھا ہے آپ آرام سے کھانا ہو کے کھا لیں. بس سواد میں نا یہ رواج ہے. اچھا، پھر اگلی بات یہ تھی، میں وہی دیکھ رہی کہ کہاں چھوڑا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ سے کہا کہ بیٹھ کے پیو، یعنی ایک اور ادب کہ ہمیں بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے. ہاں تو یعنی یہ ساری جو باتیں کچھ بیچ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے گئے، تو ہمیں کتنے ایک حدیث کے اندر ہمیں آداب ملے، یعنی اسلام کے جو ہمیں خود بھی اپنانے چاہیے اور پھر دوسروں کو بھی ان چیزوں کی طرف ہم لے کے آئیں، بتائیں کہ کیا ہے. تو دوسری بات ہے کہ اگر بھوک ہو یا کھانا اویلیبل ہو تو انسان پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ویسے تو حدیث آپ نے پہلے پڑھی، آگے بھی آ رہی کہ بھوک رکھے ہاں کھانا چاہیے، لیکن شیر ہو کے کھانا بھی جائز ہے. اور آگے اب حدیث نمبر اور دوسری یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اس کا جو ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بسم اللہ پڑھی، کھانے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بھی، پتہ نہیں کن الفاظ میں وہ کی ہوگی کیوں بھی، اور بچا ہوا بسم اللہ پڑھی اور بچا ہوا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں پی لیا. حدیث نمبر 503 حضرت محمد بن سیرین رحم اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے، پھر ابو ہریرہ کی دیکھیے کہ میری یہ حالت بھی ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. یہ ابو ہریرہ کا بھی لگتا زیادہ ہی بیچاروں کے حالات ایسے تھے، تو کیونکہ خود یہ راوی ہیں نا، اس لیے وہ اپنی جو کیفیات تھیں ان کو بتاتے تھے. تو آنے والے آتے اور اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیتے اور یہ خیال کرتے کہ میں دیوانہ ہوں، حالانکہ مجھے کچھ دیوانگی وغیرہ نہیں تھی. یعنی دیوانہ سے مراد یہ ہے کہ مرگی کا دورہ، وہ بھی کہتے ہیں نا بھی جس کو دورے سے پڑھتے ہوں کہ یہ اس کو جنون ہو گیا ہے، اس کو کوئی جن چمٹ گیا ہے، تو کہتے ہیں لوگ سمجھتے کہ اس کو بھی کوئی دورہ پڑا ہوا ہے اور یہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ مجھے کچھ دیوانگی وغیرہ نہیں تھی، فقط بھوک ہوتی تھی. ہاں اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا. تو آنے والے جو اب یہ بات آپ کیا اس کا سمجھتے کہ اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھ دیتے، گزرتے جاتے ہیں پاس سے، مطلب چلے جاتے، دھیان نہ دیتے، گزر جاتے. گردن کا خاص طور پہ وہ نام لیے یہ ہاں جی بالکل یہی بات ہے کہ وہ دیکھیے ابھی بھی کچھ کو دورہ پڑے نا تو جوتا سنگھاتے ہیں، اس کو جوتا سنگھاتے ہیں. ٹوٹکا سے ہے یہ، واللہ عالم اس کا کہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں، تو وہ لگتا ہے ایسے ہی کہ وہ جیسے پاؤں یا جوتا جو بھی ہوتا ہوگا ان کی گردن کے پاس رکھنے سے مراد کیا ہے کہ اس کو وہ سونگے. ہاں تو اور کہتے ہیں حالانکہ میرا مسئلہ وہ نہیں تھا، میرا مسئلہ بھوک ہوتی تھی. لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ ان کی خودداری اور صبر و قناعت جو ہے وہ اس کا ہمیں سبق مل رہا ہے. حدیث میں 504 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ 30 سا جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی. ایک سا جو ہوتا ہے کیونکہ 1.25 کلو کا 1.5 کلو کا آپ کہتے ہیں نا، اب یہ صدقہ فطر وغیرہ دیتے ہیں، کوئی 1.25 سیروں کے حساب سے گیہوں کہتا ہے، یا سوا اس کا سیر ذرا چھوٹے ہوتے ہیں، کلو بڑے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے 30
جو وہ سانپ میں وہ رکھی ہوئی تھی، یعنی 30 کے تو ایک تقریباً ایک من کہہ لیجئے. ہاں تو اب فیملی بھی تو 9 تھی سب کے لیے. اچھا یہ فیملیز جو تھیں ان کے، مجھے اگر آپ کو پتہ ہو تو یہ ضرور آپ کریں. کئی دفعہ دھیان کیا کہ میں خود ہی کوشش کروں کہ کہیں سے پتہ لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی وہ پیچھے سے بچے جو لے کے آئی ہوئی تھی، ایک حجرہ تھا، وہ بچے جو ان کے ساتھ پھر وہ رہتے تھے، نہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا. ہاں وہ تو حضرت ام سلمہ کو آپ نے صاف کہا تیرے بچے میرے بچے، وہ بچے بھی تھے. اب جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں یہ کہ ان کی 9 فیملیز تھیں اور ان کے لیے آپ نے ظاہر یہ دیکھیں نا، یہ مرد کی جو ذمہ داری ہے، کوئی بھی حالات ہے، اب وہ گھر ہو گئے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پہ جو مرضی کرو. مرد تو یہ کہتا ہے تھوڑا کرو نہ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اپنی فیملیز کو وہ سپورٹ کریں، اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو درجہ ایک زیادہ دیا. تو چاہے اپنا ان کے کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، اپنے پاس قرض لے کر، اور وہ بھی یہودی سے. اچھا یہاں یہودی کا ذکر کیا نہیں اگلی میں. اچھا تو یہ آپ کی جو تھی وہ زیرہ مہنگی ہوتی ہوگی، وہ دے کے اس کے عوض کیا لیے 30 سا جو اپنی فیملیز کے لیے. یعنی اس حال میں آپ سے پہلے چادروں کا آپ نے ذکر کیا کس حال میں کہ ان کے کھانے پینے کی کیا کیفیت تھی جب دنیا سے گئے، کیا چھوڑ کے گئے گھر والوں کے لیے، کیا کپڑے خود پہنے ہوئے تھے، کیا کر کے گئے. اب یہ ہے ایک تو اس سے کہ آپ نے اچھا اگلی میں یہاں پہ اس کا یہودی کا ذکر لکھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی. اب یہودی کے پاس رکھنے کا ایک تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اہل کتاب جو ہیں ان سے اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب صحابہ کرام سے اگر آپ لیتے جو اہل ثروت تھے اس وقت، تو پھر وہ واپس نہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد. تو آپ کی جو عزت نفس تھی اس کو یہ گوارا نہ تھا کہ بھی آپ کسی سے اس طرح سے لیں کہ جو دیا اس کو واپس بھی کرنا. اب حدیث نمبر 505 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور چربی جس میں تغیر آ گیا تھا وہ لے کر گیا. تغیر آ گیا تھا یعنی وہ باسی پن کی طرف مائل ہو گئی ہوئی تھی. سنیے چربی ہم کیا کرتے ہیں، چربی نکال کے جو ہوتا ہے ساری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں قربانی کے موقع پر. ویسے تو ہمارا گوشت چربی سے صاف ستھرا ہو کے ہی آتا ہے، تو اس وقت بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ہم ضائع کر دیتے. کوئی لے جائے، کسی کی مرضی نہ لے جائے تو گئی. لیکن ان کے لیے خوراک کا وہ حصہ تھی چربی. اور چربی بھی اب دیکھو فریزر تو نہیں تھے ان کے پاس، 1-2 دن بھی اور گرمی میں رکھے رہے تو اس کے اندر تغیر، اس کے اندر چینج آنی تھی، باسی پن، اسمیل. تو وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس کو آپ کو پتہ ہے نا آپ کے، ہاں جو خادم خاص، ہاں ام سلیم کے بیٹے ہی تھے نا یہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں جو کی روٹی اور چربی جس میں کہ تبدیلی آ چکی ہوئی تھی میں لے کر گیا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس صبح اور شام تو 1 سا خوراک بھی نہیں، 1 سا بھی اس وقت گھر میں نہیں تھی، 9 کے 9 گھروں میں. اور آپ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھر تھے، کسی بھی گھر میں کچھ نہیں تھا. اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر ایک میں نہیں ہوتا ہوگا تو وہ دوسروں کو بھیج دیتے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ ابھی ایک بیوی کے پاس ہے تو وہ چھپا کے رکھ لے، وہ شیئر کرتی ہوں گی. لیکن کسی کے پاس بھی نہیں تھی. یہ حالات تو کہتے پگھلی ہوئی چربی کو، اور اسنہا تو یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہوئی. حدیث نمبر 506 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 اہل صفہ کو دیکھا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جن پر اوڑھنے والی چادر یا تہبند تھا یا اوپر لینے والی چادر جس کو وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے. یعنی سنگل پیس ہوتا تھا. چادریں لباس کا جو اگر حصہ کہیں تو وہ 2 ہوتی ہیں، ایک
اوپر کے حصے کو کور جیسے احرام کی ہوتی ہے اور ایک نیچے اس کی تہمت بنا لی جاتی ہے. لیکن اصحاب صفہ جو ان کے پاس ایک ایک چادر ہی ہوتی تھی. اب یہ نیچے باندھتے تو اوپر کھلا، اوپر کرتے تو نیچے. چنانچہ انہوں نے اس کا حال کیا نہیں کیا تو گردن پہ باندھ لیتے اس کو اور ہاں نیچے سے پکڑ. یعنی کس قدر یہ مشکل حالات اور انکمفرٹیبل ہیں. اور ان کا میں تو تصور ہی کرتی رہی کہ ان کا حلیہ کیا پھر وہ دیکھنے میں کیسے ہوتے. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ایسا حال حلیہ. آج اپنے علماء دین کو آپ دیکھیے، ان کے جو انہوں نے پوشاکیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے جو حال حلیے ہوتے ہیں ہاں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جن کی حیثیت یہ ہوتی تھی اور کسی سے وہ سوال نہیں کرتے تھے. اور اتنا سب کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا کہ جو ان کو دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میرے اوپر ان کی ذمہ داری ہے، جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے ان کے لیے وہ کرتے تھے. لیکن اب یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ رہا ہے کہ 70 یعنی اپنی طرح کے اور جو صحابہ صفہ تھے ان میں سے کسی کے پاس بھی 2 چادریں نہیں تھی، جن میں سے بعض کی چادریں یہ ساری چیزیں آپ کی امت کے لیے رول ماڈل تھی نا. ہاں کیونکہ کوئی بھی حالات ہو سب کے ساتھ ایسا، کسی کے اوپر بھی یہ وقت آ جائے تو اپنے دین سے پیچھے ہٹنے کی ہاں یہ نہ سوچے کہ میں کہ بھی میرے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں یا میں کوئی اور مجبوری. صبر کی مثال ہے یہ صحابہ صفہ جو ہے، یہ صبر و استقامت کی مثال ہے امت کے لیے. کہ جن میں سے بعض کی چادریں آدھی پنڈلی تک اور بعض کی ٹخنوں تک. بس وہ اس کے دونوں اطراف کو اپنے ہاتھ سے اکٹھا کر کے رکھتے، یعنی پکڑ کے، اور اس خطرے سے کہ کہیں سطر نہ ظاہر ہو جائے. پھر بھی اس حالت میں بھی وہ جہاد میں دیکھیے کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. حدیث نمبر 507 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کا چھلکا بھرا ہوا تھا. ہمارے یہاں کھجور لگی ہوئی، میں اس کو جا کے دیکھتی رہتی جب کچھ کھجور کا کچھ سلسلہ آتا ہے نا کہ وہ کیسا وہ چھلکا کون سا ہوگا. ابھی الحمدللہ لاسٹ ایئر آپ کو دکھائے تھے وہ جب اس کے گابے وہ کھلتے. ابھی آج کل پھر وہ کھلے ہوئے ہیں، کسی کو شوق ہو تو دیکھ لیجیے جا کے. اور مزے کی بات ہے وہ ذرا اونچا نہیں ہے نا تو سامنے سب کچھ نظر آتا ہے. اس کی ہر جو سٹیج ہوتی ہے نا، تو پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سب سٹیجز دیکھی ہوں گی کھجور کی. ان کے مختلف جو نام ہیں کھجوروں کے چھلکے اور یہ اور ان کی گٹھلی اور اس کا جو بھی اس کے حوالے سے، تو کافی انسان کو نا ایک تو تجربہ ہوتا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور آپ کے ساتھ ایک ایسوسیشن سی ہو جاتی ہے. تو اب یہ کھجور کی جو چھلکا ہے، یہ چھال، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پتہ ذرا دیکھیے گا آپ میں سے کوئی جا کے کہ وہ چھلکا کون سا ہے جو کھجور کا چھلکا یا چھال ہے. کھجور کی ایک کھجور کے درخت کی چھال ہوتی، درخت کے اوپر لگی ہوئی ہے نا، اوپر نہیں نیچے. ہاں وہ اس کا وہ نرم سا لگا جیسے وہ نہیں جو صوفوں میں بھرتے ہوتے تھے بیڈ کے نیچے، وہ یہی ہوتا تھا. وہ کیا ہوتا تھا؟ ناریل کا ہوتا تھا. سوری میرے سے، ہاں مجھے لگتا ہے اسی طرح کا یہ کھجور کا ہے. وہاں ناریل تو نہیں تھا نا. ہاں لیکن وہ بھی ناریل کا جو تھا وہ بھی ظاہر جس کا اسی کام میں آتا تھا. گدے صوفے جو بھی بیڈ اسی کے بنتے ہوتے تھے. پھر روئی آ گئی اور اب تو پولی ایسٹر. اچھا تو بات یہ ختم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرتی زندگی تھی اس میں کس قدر سادگی تھی. حدیث نمبر 508 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک انصاری آدمی آیا، بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیا، پھر وہ واپس چل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصاری بھائی، آواز دے کے وہ آیا اور چل دیا. تو آپ نے اس کو آواز دے کے پوچھی کہ اے میرے یا اخل انصار، اے میرے انصاری بھائی میری بات تو سن، بتاؤ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، یہ بیمار ہوں گے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اب دیکھو یہ پہلے یہ بھائی کہا ان کو، کتنا پیارا لفظ ہے، دینی بھائی، دینی یہ قوت جو ہے. اسی طرح ایک اور ذرا بتائیے کوئی واقعہ کسی کو یاد آیا، بھائی کس کو کہا تھا اور کس موقع پہ کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کیا کہا تھا
کہ ہاں کہ اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ میرے بھائی تو میرا بھائی ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہماری بہن بھی گئی ہوئی ہیں الحمدللہ، عظمیٰ گئی ہوئی ہیں عمرے کے لیے، اللہ ان کا قبول کرے. ان کو بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے دعا کا کہنا بھی سنت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جائیں ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کون ان کی عیادت کے لیے، یعنی سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی سارے ان کی عیادت کے لیے چل پڑے. ہم 10 سے کوئی زائد تھے. ہمارے پاس نہ جوتے تھے، نہ موزے، نہ ٹوپیاں، نہ قمیضیں. اب وہ حال حلیہ ان کا تو پہلے بیان ہو چکا ہے نا کہ اس حال میں تھے. وہاں نہ جوتے جرابوں کا اور ٹوپی اور ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پتھریلی زمین میں چل رہے تھے یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچ گئے. ان کے گھر والے ان کے پاس سے ہٹ گئے. ہم گئے تو ظاہر ہے کمرے میں 10 ہم لوگ داخل ہوئے، اور کمرے ان کے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. ویسے بھی عام بیڈ روم بھی آپ کا 10 لوگ اچانک آ جائیں تو گھر والوں کے لیے پھر جگہ نہیں بچتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ جو پہنچے تو گھر والے جو تھے وہ کمرے سے نکل گئے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ تھے اور جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے قریب ہو کر بیٹھ گئے. کہ ان کے قریب حضرت سعد بن عبادہ کی خبر لینے جو گئے تھے وہ قریب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہ 10 لوگ جو تھے ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے. تو یہاں سے بھی ہمیں ایک سب سے پہلی بات ہو کہ ضرور عیادت کے لیے جانا چاہیے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور جب آپ کبھی کسی کی خبر لینے کے لیے جائیں یا تعزیت کے لیے جائیں تو اور وضو کر کے جائیں، کہ جیسے آپ واقعی عبادت کے لیے جا رہے ہیں. عبادت میں آپ کا یہ گنا جاتا ہے اتنا بڑا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے. اور ہم سمجھتے اچھا فلاں کا فلاں مر گیا وہاں جانا پڑے گا، رشتہ داری ہے، محلے داری ہے. اب تو ہاں اسی طرح کسی کی تیمارداری کے لیے جانا پڑے، وہ تو رواج ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ تو آپ فون پہ پوچھ لیتے ہیں، خیر خیریت پوچھ لی کر لی. اب ہاں جی پہلے بیمار کے لیے جانا، فروٹ لے کے جانا ان کے لیے، اب وہ جوس کا وقت آ گیا تو جوس لے کے جانا. ابھی بھی جائیں لوگ تو وہ ایک تکلفاً کر لیتے ہیں، وہ ہاں تو کرتے ہیں. ہاں ہاں بھلا دیا سارا کچھ. ہاں ہاں تو اور پھر یہی ہے کہ گھر والے نے ان کے لیے جگہ خالی کر دی کمفرٹیبل. اور ہم لوگ جو کبھی بیمار کو ہوتا ہے مریض کے کمرے میں جو بھیڑ ڈالتے ہیں اتنے لوگ ایٹ اے ٹائم میں. اور ہم وہی بات ہماری شیخ برادری میں تو بہت ہی رواج ہے نا، کوئی ہو جائے نا کوئی بیمار تو پھر سارے امڑ پڑتے ہیں، کوئی پیچھے رہ نہیں جاتا. اور ایٹ اے ٹائم ایسا رش کہ ڈاکٹر نرسیں جو ہے نا ان کو پھر ڈانٹ کے باہر نکالا پڑتا ہے ان کو. ہاں اکثر ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہاں جی ہاں تو ہاسپٹل کے اب تو عام طور پہ وہی بات ہے کہ پرائیویٹ کمروں میں جانا، ورنہ جب ٹائم ہوتا تھا خبریں لینے جانی تو وہاں ادھر بیل بج جانی تو ادھر دیر بھیڑ لگی ہونی، کھڑے ہونے کی بیٹھنے کی ہوتی نہیں. تو بہرحال یہ ہمیں حدیث نمبر 509 حضرت عمران بن الحسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں. یہ تو آپ پڑھتے تھے. پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے. یعنی بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. ہاں اچھا حضرت عمران کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ فرمایا کہ 3 مرتبہ فرمایا. اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو گواہی طلب کرنے کے بغیر ہی گواہی دیں گے. یعنی ان سے کہا نہیں جائے گا، وہ آگے بڑھ بڑھ کے نا جو کہتے ہیں کہ اپنی چدراہٹ کے لیے کہ مجھے پتہ ہے میں دیتا ہوں میں کرتا ہوں کہ یہ وقت، اور پھر وہ جھوٹی گواہی کا بھی آپ پڑھتے ہیں. یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ طلب کیے بغیر گواہی کے لیے آگے بڑھیں گے، یعنی مطالبہ نہیں ان سے، اور خیانت کریں گے
اور امانت دار نہیں ہوں گے اور نظریں مانیں گے اور ان کو پورا نہیں کریں گے. یعنی اب وہاں تبا تابعین کے بعد سے یہ دور آتا 1400 سالوں میں کیا حالات بن گئے ہیں. ہاں اور آخری بات دیکھیے، اور ان میں موٹاپا غالب ہو جائے گا. ان کی حالت دیکھیے، ہاں کہ وہ کس طرح وہ فٹ ہوتے تھے، اتنی کم خوراک ہونی، اتنی مشقت کرنی، اس کے باوجود وہ موٹے نہیں ہوتے تھے. آپ نے کسی کا نہیں سنا کہ کسی کے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جاؤ جا کے اپنی توند کم کرو. نہیں، یہ کوئی نہیں آپ کو ملتا. ابھی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہر کوئی اپنا جائز تھوڑا بہت سب کا نکلا ہوتا ہے. ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں ھذا عذاب اللہ. ہاں دیکھو کتنی پیاری بات ہے. بتائے گا کہ عمر کے زمانے میں نے یہاں بھی دوہرا دوں کہ کسی کا پیٹ نکلا ہوا تھا تو حضرت عمر نے ان کو اسٹک لگائی اور کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. بڑے پیٹ ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی، کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کو جو بے تحاشا استعمال کی ہے، اتنا کھایا ہے کہ تم بعض لوگوں کو واقعی دیکھو کوئی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، اور کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ جب وہ حدیث ہے کہ حوض ہی خراب ہو جائے تو اس سے آگے جو نہریں چل رہی ہیں اور ڈیم کے اندر ہی گندا پانی ہو تو جہاں سے وہ سپلائی ہوگا وہ تو سارا گندا ہونا ہی ہے نا. تو انسان کے جسم جہاں بھی وہ بیماریاں لے کے جاتا ہے. جی ہاں نہیں وہ کی عورتوں کے بچے وہ اور وجہ ہوتی ہیں. ایک گائنی پرابلم بھی ہوتی ہے، اور پنجیریاں بھی تو بڑی کھلائی جاتی ہیں، دیسی گھی پنجیریاں. ہاں نکل ہی جاتی ہاں تو وہ ہاں تو فیڈ کرتے تو نکل جاتی ہیں، واقعی صحیح بات ہے. ہاں تو یہ ہمیں یہ اس میں بتایا گیا کہ صرف اپنے وہ کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے تن بدن کا کبھی خیال رکھیں. ہاں فٹ ہوں، فزیک دیکھنے میں بھی اچھے لگیں. ہاں جب ان کا ہی ہو، اور جب آخرت کی فکر ہوگی تو پھر اس میں گھلیں گے. پھر یہ دنیا کی فکر اور کھانے پینے کی طرف دھیان اتنا نہیں ہوگا. اور جتنے بھی آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کے تو جتنے بھی اولیاء کرام اور اللہ والے جو بھی آپ کو نظر آئیں گے وہ کم ہی کھانے والے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ پھر عبادات نہیں ہو سکتی. ہمارا کیا حال ہوتا ہے افطار کرنے کے بعد، رمضان آ رہا ہے نا، تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور زیادہ کھانا اگرچہ کم ہوتا ہے لیکن آج گرمی میں پانی زیادہ لکوڈ آپ بہت لیتے ہیں. ہاں زیادہ وجہ ہے پانی آپ لیتے ہیں، بلکہ بھوک لگتی بعد میں ہے. تو حضرت 510 نمبر حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زائد مال کو خرچ کرے گا، یعنی اپنی ضرورت سے زائد ضرورت مال جو ہے، یعنی انسان کی بیسک جو نیڈز ہیں اس کے علاوہ جو انسان جوڑ کے رکھتا ہے وہ مال اس کی ضرورتوں سے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں کہ وہ پوچھا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، اللہ نے کیا قول العفو، سے کہہ دو تمہاری ضرورت سے زائد جو بھی ہے اس کو خرچ کر لو، سنبھال کے نہ رکھو. سنبھال ہم تو کتنا کرتے ہیں، ہم ایک دن کا روکتے کہ ہمیں تو منع کیا کہ ایک دن کا بھی تمہارے پاس ہے تو کل کی فکر نہ کرو، پرندوں کی طرح اپنے آپ کو کر لو، وہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارے فریزوں کا کیا حال ہے. بس باقی شرم آتی ہے جب یہ پڑھتے دیکھتے کرتے کہ ہمارے کتنے برعکس اس کے جا رہے ہیں. تو کہہ کہ ضرورت سے زائد مال تو وہ تیرے لیے، اگر تو اے آدم کے بیٹے اگر تو زائد ضرورت مال کو خرچ کرے گا تو وہ تیرے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اگر تو روک کر رکھے گا اس کو، یعنی سینت کر جمع کرے گا. ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہمارا بینک بیلنس ہوتے ہیں ہمارے اپنے پاس، عورتیں چھپا چھپا کے مردوں سے رکھتی ہیں جوڑ کے، تو یہ وہ ہے ساری رکھتی ہیں، تو وہ تیرے لیے بہتر ہوگا. اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو تیرے لیے بہت برا ہوگا. ہے کہ اب ہماری ضروریات زندگی بدل گئی ہیں،
ہماری زندگیاں اتنی سادہ نہیں رہیں. ہمارے لیے دیکھا جائے تو ممکن ہی نہیں کہ ہم اس لیول پہ آ جائیں. وہ ہمیں ایک ٹارگٹ دیا گیا ہوا ہے منیمم کا، جو کہہ سکتے ہیں نا، وہ منیمم کا ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے. دنیا کے حوالے سے منیمم کا ٹارگٹ ایک چادر ہے، ایک وقت کا کھانا، وہ بھی ملا نہ ملا. اور میکسیمم کا ٹارگٹ جو ہمیں دیا گیا وہ ان کی عبادات ہیں، وہ ان کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملات ہیں، باقی ساری جو چیزیں ہیں. دونوں ٹارگٹ ہمیں دیے گئے. آخرت کے حوالے سے میکسیمم وہ کیا کرتے تھے، وہاں بھی ہم دیکھتے تھے، ہم کو لگتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نمازیں کیسے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ کے سمجھتے بڑا کام کر لیے. اور جو معاملات ہیں، جو حقوق العباد ہیں، ان میں اپنے آپ کو زیرو پاتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ میکسیمم کا ٹارگٹ ہیں، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. کون کہاں کتنا اوپر کوئی جا سکتا ہے. اور ان کا منیمم کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ لباس کی آخری حد کیا ہے کہ کم از کم ایک چادر تو ہو. اور کھانے کی بھی آپ کو بتا دیے گئے کہ چند جو جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں، اور کھانا پکا ہوا پکتا ہے یا نہیں پکتا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. تو اس کو آپ نے ٹارگٹ وہ رکھنا ہے. اب ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ اب دوڑ لگاتے ہیں تو ہر کوئی آگے ہی بڑھتا ہے. کوئی دوڑ میں شامل تو ہے نا، کوئی سبقت حاصل کر لیتا ہے، کوئی فرسٹ پوزیشن، کسی کی سیکنڈ، کسی کی تھرڈ، سارے دوڑ میں لگے تو ہوئے ہیں نا. ایک ٹارگٹ تو سامنے نظر آ رہا ہے کس کو لگانا ہے. اب بچے ہوتے تھے تو ہم کہتے ہیں ہاتھ لگا کے دائی کو ہاتھ لگا کے واپس آنا. ہم نے ایک ٹارگٹ ہے، کوئی وہاں تک پہنچ گر جاتا تھا، کچھ پہنچ جاتا کو آ جانا. تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں ہمارے سامنے، اگر یہ سب کچھ نہ معیار نہ ہو، معیار ہے نا یہ، تو پھر تو ہم کچھ کریں ہی نا. اپنے حساب سے زندگی جیسے گزارے ویسے گزارتے جائیں. یہ انشاءاللہ یہ بھی اچھا. تو اور اگر تو اس کو روک کے رکھے گا تو وہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا. اور گزارے کے مال پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی کہ اتنا تم اپنے پاس رکھو جو تمہارے گزارے کے لائق ہو، جو تمہاری ضروریات کو پورا کر سکے، جو تمہاری کفایت کر سکے. اب دیکھیے وہی بات ہے نا کہ اب ہم نے جو کھانا ہمارا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری نہیں. ہم سب کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ ہم 3 4 ڈشیں بنائیں، یہ سب کے لیے ڈفرینٹ بنائیں اور پھر ان کو ضائع کریں. ہاں ہم جو بھی بنائیں، یعنی سادگی ہماری یہی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے توفیق دی ہوئی، کیوں نہیں آپ گوشت ڈال کے کھانا کھائیں، آپ چکن کھائیں، لیکن اسراف نہ کریں اس میں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کریں. یہ منع نہیں کیا گیا کہ اب آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ کہیں نہیں میں خالی سبزی کھاؤں گی یا میں یہ کروں گی. اور دیکھیے جب ڈائٹنگ پہ آپ اترتے پھر واقعی خالی سبزی بھی کھاتی ہے، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا یحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کہا کہ اگر تو اس کو روک کے رکھے گا، یعنی زیادہ ضرورت جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. اور اپنے پاس اگر تو اپنی ضرورتوں کے مطابق رکھتا ہے تو پھر تو جو کوئی ملامت نہیں ہے. ضرورت تو دیکھیے نا وہی نا، باقی 2 دن اگر ہمارے گھر میں چکن نہ آئے یا گوشت نہ آئے تو کھانا کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کہ کیا ہو گیا، دال سبزی پک رہی ہے، کیونکہ اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے نا جو اپنا کر لیا ہوا ہے. ہاں 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 اچھا. اور پھر فرمایا تو کہ تم مال خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جن کے خرچ کی ذمہ داری تم پر ہے. کہ خرچ کرو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، اور وہ عزیز رشتہ دار اس سے جو کہ جن کی تمہارے اوپر کفالت واجب ہے، یعنی جن کو اور کوئی نہیں ہے. دیکھیے پہلے تو گھروں میں بیوہ پھوپھیاں ماسیاں اسی طرح کے بابے کئی ہوتے تھے جن کو کہ رکھا جاتے تھے. ان کو کفالت کی جاتی ہے، 3 بچوں کو رکھا جاتا تھا اور ایک ہی گھر میں وہ سب پل بڑھ رہے ہوتے تھے، ہو رہا ہوتا تھا. اب وہ کیفیت ہی وہ نہیں رہ گئی ہوئی کہ اس طرح سے کیا جائے. پڑھنے کے لیے بچوں نے آنا دوسرے شہروں سے، آ کے ٹک جانا یہیں پہ. ہاسٹلز میں کون رہتے تھے کہ بھی اپنا کو ماموں خالہ پھوپھی کا گھر ہے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہیں پہ وہ رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ مال خرچ کرو تو سب سے پہلے کس پر کرو؟ ان پر جن کے ذمہ داری تمہارے اوپر ہے.
یعنی اول خیش بعد درویش، یعنی کہ باہر تو فن خان بنے ہوتے ہیں، کئی مرد دوستوں یاروں کے ساتھ اڑا آتے ہیں اور گھر والوں کے لیے کچھ نہیں. تو اس طرح کرنے کہ پہلے ان کی ضروریات پوری کرو، پھر ٹھیک ہے اب ادھر بھی کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو آج الحمدللہ حدیث 510 پر ہم اپنا اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اب یہ ریگولر کلاس ہماری رمضان کے بعد بشرط زندگی ہم کنٹینیو کریں گے. اب آئندہ 2 جو آنے والے نہیں کریں گے، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنی قرآن کلاس کے بعد ایک آدھ حدیث ضرور پڑھ لیا کریں گے. ہاں وہ کیونکہ اب وہ ٹینشن نہیں ہے نا کہ اب نے اس کو مکمل کرنا ہے پورے 28ویں سپارے کو، تو تھوڑا سا اس میں ہم کر لیا کریں گے انشاءاللہ العزیز. ہاں تو باقی انشاءاللہ ہاں جی ابھی ہیں 2 کلاسیں. ٹھیک ہے. اور اگر طاہرہ آپ نے کلاس لینی ہے پہلے یہ جو ریویژن والی ہے آن لائن ہی اب ہوں گی؟ نہیں جس طرح اب لائیو آپ نے، تو میں نے کہا تھا یا تو پھر یہاں بھی آپ آدھا گھنٹہ پہلے بلا لیں صبح ان کو. ہاں پھر سارا بلینک ہو کے آ جائیں گی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہ العالمین، ہم نے آپ کے محبوب ترین ہستی جو تھی دنیا میں، ان کے حوالے سے آپ کی زیر تربیت وہ رہے، اور جو کچھ یا پروردگار آپ نے ان کو سکھایا اس حوالے سے جو انہوں نے ہمیں سکھایا، یا الہ العالمین ان سے ہمیں بھی استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، پڑھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے. اللہ تعالیٰ جہاں تک بھی ہو سکے کہ ہم نے اپنے کل کی کلاس میں پڑھا کہ جتنی ہماری استطاعت ہے اللہ پاک تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس کے مطابق ہم قرآن کے علاوہ احادیث مبارکہ پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی عمل کر سکیں. یا رب العالمین ہماری مل جل کے جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اپنے دین کا دورہ کیجیے گا، اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. عمدن ساہن صغیرہ کبیرہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائیے. ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو دین کا فہم عطا فرما، ان کو نیکی کی ہدایت دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. دنیا سے جب ہم چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیں تحفے ملتے رہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی انبیائک وجمیع خلقک. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عمری خواتمہ وخیر ایامی یوم لقائک. یا اللہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی سربلندی کے ساتھ اور اضافے کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ یہ رمضان آئے تو ان میں سے ہمیں عافیت کے ساتھ گزاریے. ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ربی یسر ولا تعسر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا جہاں تک جو حدیث کا بھی ہم نے کیا آپ کی توفیق سے مکمل ہوا، اور انشاءاللہ رمضان کا بھی اسی طرح ہم سے جو خدمت لینی ہے وہ لے لیجیے گا. یا اللہ پاک سب کے دلوں میں جو بھی جائز و نیک دعائیں ہیں سب کی قبول فرما لیجیے.
بیماروں کو سب کو بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔